السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابیوں سے نوازے اور آسانیاں اور خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ دوستو، میرا نام ہے معین اختر، میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، ٹرینر اور کنسلٹنٹ۔ دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زندگی میں دنیا میں ہی بے شمار فوائد حاصل ہوں، ہم خود کو امپروو کرنا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے ہم اس کے پرنسپلز، اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی صفت کے بارے میں بتایا ہے، ایک ایسی خصوصیت کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر ہم وہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو اس کے ہمیں کم از کم 28 فوائد اسی دنیا میں حاصل ہوتے ہیں، اور ان سب کے سب کا ذکر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اس ایک صفت کا تذکرہ کریں، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لائف چینجنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، وہ صفت ہے، وہ ہے تقویٰ۔ یعنی کہ اگر ایک شخص جو اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 28 دنیاوی فوائد کا وعدہ فرما رہے ہیں اسی دنیا میں۔ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی کا لغوی معنی ہے بچ جانا۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لینا، یعنی کہ جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، اگر ہم اس سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی پھر متقی ہو جاتے ہیں۔ 3 پوائنٹس میں بڑی واضح طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب اور غصے سے بچ جانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جانا۔ تو دوستو، اگر ہم متقی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو منع کردہ چیزیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، تقوی کی وجہ سے جو سب سے پہلا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو دوستو، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اسے قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور جس بندے کو ہدایت مل جائے قرآن پاک سے، اسے پھر کون گمراہ کر سکتا ہے؟ اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں بھی ارشاد فرمایا، یعنی کہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ متقیوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یعنی کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اسے قرآن پاک سے ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اسے قرآن پاک کی نصیحت بھی سمجھ میں بھی آتی ہے، اور اس کے مطابق ڈھلنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تقوی کی وجہ سے ہمیں دوسرا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تقوی انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی صفت ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں، اور جو سچی بات لے کر آئیں اور خود بھی اسے سچ مانیں وہ ہیں جو متقی ہیں۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ متقی کون ہیں؟ جو کہ پہلی بات جو سچ لے کر آئیں، یہ کون ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، اور دوسرے جو انہیں خود بھی سچ مانتے ہیں اور ان کی سچی پیروی کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو کہ تقوی والے ہیں۔ لہذا اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، ہمارا شمار بھی انشاءاللہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس سے زیادہ سیٹسفیکشن والی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ دوستو، تقوی کی وجہ سے حاصل ہونے والا تیسرا فائدہ ہے کہ جنت کے حصول کی خوشخبری۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ و مفہوم ہے، بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس، یعنی کہ ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں، یعنی کہ جنت ہے۔ دوستو، اب یہاں پہ کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ کیا ہے؟ تو دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو دنیا میں یہ خوشخبری مل جائے کہ اگر میں تقوی اختیار کرتا ہوں تو میری انشاءاللہ جنت پکی ہے، تو یہ اس بندے کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اور اس کا دل کتنا سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے، اسے کتنا اطمینان ملتا ہے
کہ मैं अगर रब तआला की मना करदा चीज़ों से रुक जाऊंगा तो मुझे इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी। ये सोच ही उसे दुनिया में स्ट्रेस फ्री कर देती है, परेशानियां उसकी दूर कर देती है और उसके लिए खुशियों का बाइस बनती है। चौथा फ़ायदा उस बंदे के गुनाहों की मुआफ़ी का अल्लाह सुब्हानहू व तआला वादा फरमा रहे हैं, और पांचवा फ़ायदा उसे अजर अजीम अता फरमाने का भी वादा फरमा रहे हैं। और ये दो फ़ायदे इकट्ठे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तलाक की आयत नंबर 5 में तज़किरा फरमाया है, जिसका तर्जुमा मफ़हूम कुछ इस तरह से है, और जो अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करेगा अल्लाह इससे इसकी बुराइयों को दूर कर देगा, यानी कि इसके गुनाहों को इससे दूर फरमा देगा, मुआफ़ फरमा देगा और इसको बड़ा अजर देगा। लिहाजा दुनिया में हमें इसके चौथा और पांचवा फ़ायदा भी हमारे सामने आ गया। उस बंदे की बुराइयां उससे दूर हो जाती हैं, उसके बुरे आमाल उससे दूर हो जाते हैं, उसकी बख्शिश भी हो जाती है और साथ ही साथ उसे बेपनाह अजर भी मिलता है। जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमें बात समझ में ये आती है कि अक्सर मुकामात पर ये बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अजर अता फरमाते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में ही अता फरमाते हैं।